السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو علم پوائنٹ۔ کل ہم نے اردو سبق نمبر 8 جماعت اول کا سبق پڑھا تھا، ریڈنگ کی تھی اور سبق کو سمجھا تھا۔ آج ہم اس سبق کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے سبق نمبر 8 ننھے اقبال پڑھا تھا، علامہ اقبال کے بچپن کے واقعات ہم نے پڑھے تھے اور ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج ہم اس سبق کی مشق کریں گے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جائزہ: سننا، عبارت کو غور سے سنیں، آخر میں پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ اب بچوں یہ ہمیں ایک پیراگراف دیا گیا ہے، ایک عبارت دی گئی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو پڑھیں، اور اس میں جو آخر میں سوالات پوچھے گئے ہیں اس پیراگراف میں اس عبارت کے حوالے سے، ان کے جواب اس کو اچھی طرح پڑھ کے دیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد یہ جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ عبارت کو غور سے سنیں، آخر میں پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ سمیرا کو پرندے بہت پسند تھے، اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ پرندوں کو دانہ کھلائے، لیکن سمیرا ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس کے آس پاس کہیں بھی پرندے نہیں تھے۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچی ہے جس کا نام سمیرا ہے، اسے پرندے پسند ہیں، اس کا دل کرتا تھا کہ وہ پرندوں کو دانہ ڈالے، لیکن اس کے آس پاس کہیں پرندے تھے ہی نہیں۔ کیونکہ اس کے محلے میں درخت ہی نہیں تھے، اور پرندے تو درختوں میں گھونسلے بناتے ہیں۔ اچھا، تو اسے تو پرندے پسند تھے لیکن پرندے اس کے آس پاس نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ اس کے گھر کے پاس، اس کے محلے میں درخت ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ پرندے تو درختوں میں گھونسلہ بنا کر رہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ پھر ایک دن سمیرا کو اس مسئلے کا حل سمجھ میں آیا۔ اس نے اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر جگہ جگہ پودے لگائے۔ اچھا، اب سمیرا کو کیونکہ پرندے پسند تھے اور انہیں دانہ کھلانا پسند تھا، لیکن اس کے آس پاس پرندے تھے ہی نہیں، کیونکہ اس کے گھر کے پاس، اس کے محلے میں درخت ہی نہیں تھے کہ پرندے وہاں آ کر گھونسلہ بناتے اور رہتے۔ تو اس نے اس مسئلے کا کیا حل کیا کہ اپنی دوست کے ساتھ مل کر جگہ جگہ پودے لگا دیے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر پرندے آئیں گے، گھونسلہ بنائیں گے، وہاں رہیں گے، تو وہ تبھی تو پرندوں کو دانہ کھلا سکے گی۔ اچھا، اب سمیرا ہر روز ان پودوں کے بڑے ہونے اور درخت بننے کا انتظار کرتی۔ اچھا، پودے تو اس نے لگا دیے، لیکن جب وہ بڑے ہوں گے تو اس پہ درخت بنیں گے، تو پھر پرندے آ کے گھونسلہ بنائیں گے۔ تو سمیرا انتظار کرنے لگی کہ کب درخت بڑے ہوں گے اور پرندے آ کر وہاں گھونسلہ بنائیں گے۔ اچھا، پھر عبارت کو، پیراگراف کو ہم نے پڑھ لیا، اب سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ سمیرا کیا چاہتی تھی؟ تو ہم نے اس کو پڑھا تو ہم نے اس میں دیکھا کہ سمیرا پرندوں کو دانہ کھلانا چاہتی تھی۔ سمیرا پرندوں کو دانہ کیوں نہیں کھلا سکی؟ کیونکہ اس کے آس پاس پرندے ہی نہیں تھے۔ پرندے کہاں گھونسلہ بناتے ہیں؟ پرندے درختوں پر گھونسلہ بناتے ہیں۔ سمیرا کو اب کس کا انتظار ہے؟ سمیرا کو پودوں کے بڑے ہونے اور درخت بننے کا انتظار ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ کو پیراگراف کو پڑھ کے، عبارت کو پڑھ کے، اس میں سے سوال ڈھونڈ کے حل کرنے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ بولنا۔ تصویر کو غور سے دیکھیں، اس منظر کے بارے میں 5 جملے بتائیں زبانی۔ اچھا، یہ ہمیں ایک تصویر دی گئی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو غور سے دیکھیں اور 5 جملے بنانے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں زبانی بتانے ہیں۔ تو تصویر میں غور کریں بچوں، اگر ہم تو تصویر میں ایک سب سے پہلے تو ایک باغ کا، ایک پارک کا منظر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟
اور کیا نظر آ رہا ہے؟ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باغ میں، پارک میں دو بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہو گیا کہ یہ ایک پارک کا منظر ہے۔ دوسرا جملہ، دو بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ تیسرا جملہ، دو بچیاں بلی کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ تیسرا جملہ، ایک تتلی اڑ رہی ہے۔ چوتھا، دو بچے جھولا جھول رہے ہیں، سیسا جھول رہے ہیں، اور تمام بچے پارک میں بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 5 جملے کمپلیٹ ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ دیے ہوئے اشعار کو ترنم سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، دیے ہوئے اشعار کو ترنم سے پڑھیں۔ یہ جو ہمیں اشعار دیے گئے ہیں ان کو ترنم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترنم مطلب سر کے ساتھ، جیسے آؤ آؤ سیر کو جائیں، باغ میں جا کر شور مچائیں، اچھلیں کودیں ناچیں گائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ باغ میں تازہ پھول کھلے ہیں، رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، ہم بھی اپنا رنگ جمائیں، آؤ آؤ باغ میں جائیں۔ تو یہ اشعار کس نے لکھے ہیں؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ زبان شناسی، دیے ہوئے واحد کے جمع لکھیں۔ تو بچوں، ہم نے گزشتہ جو سبق ہیں، جو ہم نے پیچھے سبق پڑھ لیے ہیں، ان میں بھی ہم نے واحد اور جمع کی کافی پریکٹس کی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے واحد اور جمع کی ابھی پچھلے ہی سبق میں پریکٹس کی ہے۔ تو چلیں واحد جمع کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ واحد ہوتی ہے ایک چیز اور جمع ہوتی ہے بہت ساری چیزیں۔ ایک چیز واحد اور جمع بہت ساری چیزیں، بلا، بلے۔ مہینہ، مہینے۔ کھلونا، کھلونے۔ گھنٹا، گھنٹے۔ کپڑا، کپڑے۔ گھوڑا، گھوڑے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں بچوں، آگے ہمارے پاس سوال ہے ہوں اور ہیں لگا کر جملے مکمل کریں۔ ہوں بچوں اپنے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے میں کھانا کھاتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں سوتا ہوں۔ اور ہیں جب استعمال ہوتا ہے تو اس جملے کیا میں استعمال ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم پارک میں جاتے ہیں، ہم مطلب بہت سارے لوگ۔ تو چلیں ان خالی جگہ کو فل کرتے ہیں۔ میں اسکول جاتا ہوں۔ سلطان میرا ہم جماعت ہے۔ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخری سوال، اپنے پسندیدہ کھلونے کے بارے میں 3 جملے لکھیں۔ تو آپ نے آپ کا جو کھلونا آپ کو پسند ہے اس کے بارے میں 3 جملے لکھنے ہیں، جیسے مجھے گڑیا پسند ہے، میں روزانہ اس کے ساتھ کھیلتی ہوں، اور میری گڑیا بہت خوبصورت ہے۔ اس طرح آپ اپنے پسندیدہ کھلونے کے بارے میں 3 جملے لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے مشق حل کر لی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔